آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان کی ملاقات ہوئی، آپس میں ملے۔ کافر کے شیطان کے سر میں دیکھا تیل لگا ہوا ہے اور کنگھی بھی کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ موٹا تازہ ہے، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود اور ننگا سر تھا۔ کافر کے شیطان نے کہا، مومن کے شیطان سے پوچھا، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ پھر لباس پہنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس لیے میرا جسم بھی ننگا رہ جاتا ہے۔ اور جب بالوں کو تیل لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور جب وہ بالوں کے اوپر کنگھا کرتا ہے اس لیے میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، جب وہ کنگھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ اور کافر کا شیطان بولا، لیکن میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں سے کچھ بھی نہیں کرتا، لہٰذا میں کھانے پینے اور لباس میں اس کا شریک ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھو، ہمیں یہ درس دیا گیا، جب بھی کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو وہ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، ہمارے کاموں میں شریک نہیں ہوگا۔ جب ہم کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، جب کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہنیں، جب بالوں کو کنگھا کریں، سنوارنے لگیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، جب تیل لگائیں لگیں تو اس وقت بھی تیل لگاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ پھر کیا ہوگا؟ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، ہم شیطان سے محفوظ رہ جائیں گے۔ یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جس راستے پر عمر چلتا ہے تو شیطان اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے یہ 30 میل دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو، وہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اتنا بڑا مقام تھا۔ جب ان کا نام لیا جائے اور جب وہ آتے کہیں جگہ پہ، وہ راستے سے وہ شیطان ہٹ جاتا تھا، کیونکہ اتنا بڑا وہ ان کا مقام کیوں ملا؟ ان کو مقام اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہر حکم اپنے اوپر لازم کر لیا، اس لیے ان سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم، حدیث نمبر 3683۔ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا خیسمہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شیطان کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مجھ پر کتنا ہی غلبہ پا لے، مجھے 3 باتوں سے روک نہیں سکتی۔ دیکھو، ایک دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس شیطان آیا یا انہوں نے یہ باتیں سمجھائی ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد مجھ پر جتنا ہی طاقتور، جتنا ہی غلبہ پا لے، میں 3 باتوں سے ضرور روک کے رکھوں گا، اس کو روکتا رہوں گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں اسے ناحق مال لینے پر، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ روزگار کے حوالے سے جاتے ہیں تو وہ ہمیں لازمی یہ چیزیں سکھاتا رہتا ہے کہ ناحق چیز لے لے، یہ تیرے لیے ٹھیک ہے تو یہ کر لے، دلیلیں مختلف دلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 چیزوں سے روکتا رہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ناحق مال لینے پہ اسے ابھارتا رہوں گا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ حقدار کے علاوہ پر خرچ کرنا۔ اس نے کہا یہ بھی چال ہے شیطان کی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم سے ایسی ہو جاتی ہے صورتحال، اپنے حقداروں کو چیز نہیں دیتے، کسی نہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی جرم میں آ جاتی ہے یہ چیزیں۔ اس نے کہا یہ چیزیں میں اس کو ساتھ یہ چیزیں کہتا رہوں گا، یہ چیزیں جو کرتا رہے گا وہ بھی میرا پیروکار ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ حقدار کو نہ دینے کا کہتا رہتا ہوں، کہ جو حقدار ہیں ان سے بھی روکتا ہوں کہ ان کو نہ دیا کریں۔ یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191۔